وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا عطا فرمائیں گے۔ یعنی جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، ویسے اجر بھی دگنا ہوگا۔ اور اسی کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہو گیا ہے، اور تمہیں دوسرا کہ امت کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، ایک رول ماڈل بننا ہے۔ تو اسی لیے ان کو مقام اور مرتبے سے آگاہ کر کے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا، جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کر لے۔ تو جیسے مردوں کے لیے عورت کے اور سوری مردوں کے لیے عورت کے اندر کشش رکھی ہے نا، اسی طرح سے اس کی خصوصی حفاظت کی ہدایت بھی دی گئی۔ تو اسی طرح جس طرح سے اس کے وجود میں کشش رکھی، اسی طرح اس کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے، جو مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ مردوں سے جب گفتگو کرو تو ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ نرمی اور لطافت کی جگہ تھوڑا سا سختی اور روکھا پن ہو، تاکہ کوئی تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے اور برا خیال اس کے دل میں نہ آئے۔ اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو، یعنی روکھا پن صرف لہجے کی حد تک ہو، باقی جو ضروری کوئی بات کرنی ہے تو آپ بالکل اسی طرح سے کریں گی کہ اس میں ادب کو ملحوظ رکھیں گے۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہو، یعنی بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ کرو۔ گھر سے باہر نکلنے کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے انداز میں کہ تم بے پردہ ہو جاؤ۔ تو پھر کیا ہے، ایسے نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تبرج بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ تو یہ تبرج جو تھی نا، پہلے زمانے جاہلیت کی عورتیں ایسے کرتی تھیں، خوب تیار ہو کے میک اپ کر کے باہر جاتی تھیں۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک کر دے۔ یعنی یہ سارے احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، کیونکہ ذکر کرنے سے آپ کو نصیحت ملتی ہے نا، ورنہ آپ بھول جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہاں پر اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ صرف قرآن میں مردوں سے خطاب فرماتے ہیں، عورتوں سے نہیں۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس میں عورت کی دلداری کا اہتمام کیا گیا کہ تمام احکامات میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پر الگ سے بیان کیا کہ مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات۔ تو فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں رہے گا۔ تو یہ آیت کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ جو اصلاً عرب تھے، لیکن ان کو زبردستی پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد ان حضرت خدیجہ نے کیا کیا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو پھر اب کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب
مطلب ان سے کرنا چاہتے تھے، جس پر ان کو تھوڑا سا تامل ہوا کہ زید جو ہے وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق تو ایک اونچے خاندان سے ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فوراً اس بات کو مان لیں۔ تو یہ آیت سنتے ہی حضرت زینب جو تھی انہوں نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا، یعنی حضرت زید سے۔ یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی؟ یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ چونکہ حضرت زینب اور حضرت زید جو تھے ان کے مزاج میں فرق تھا، کیونکہ جو حضرت زینب تھی ان کے مزاج میں خاندانی نسب اور شرف تھا، کیونکہ وہ ان کی پھپھی ذات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ زید جو تھے ان کے اوپر جو تھا ان کے دامن پر غلامی کا داغ لگ گیا تھا، تو ان کی آپس میں انبن رہتی تھی۔ اس کا تذکرہ حضرت زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور طلاق دینے کا اندیہ بھی ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں تم نباہ کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات سے بھی وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق ہوگی اور اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی جو رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح وہ لوگ ناجائز سمجھتے تھے، تو اس کو واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، تو اس کی جو متعلقہ ہوتی ہیں اس سے سسر کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی آگے یہی ہوا کہ پھر بعد میں یہی واقعہ ہوا کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی اور پھر حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے آپ اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ کو سمجھائیں گے آگے کہ اس سے آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آپ کا خوف بالکل فطری تھا۔ تو یہاں پہ میں اس لیے آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے آئے تھے نا۔ بس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی اور ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، یعنی نکاح کرنے کے بعد ان کو طلاق دے دی، اور جب وہ عدت سے فارغ ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اور یہ نکاح جیسے طریقہ ہوتا ہے نا گواہ کا اور ایجاب اور قبول کا، اس طرح سے نہیں ہوا تھا، یہ صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پایا تھا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا، یعنی آئندہ کوئی بھی مسلمان اس بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اور جو تقدیر الہی میں لکھا تھا وہ تو ہو کر رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں تھی۔ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، یعنی گزشتہ انبیاء بھی اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی کام کرنے سے حرج اور یا تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے کام جو ہوتے ہیں وہ خاص حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے، اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے۔ تو دین کی تبلیغ میں جو بھی ان کو مشکلات آتی ہیں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا ہے، یعنی ان کی مدد فرماتا ہے۔ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ زید بن حارثہ کو بھی وہ لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے باپ نہیں ہے، تو اسی لیے ان کو یہ نہ کہو کہ انہوں نے اپنی بہو سے کیوں نکاح کر لیا ہے، کیونکہ وہ تو ان کے سگے بیٹے ہی نہیں ہیں، یہ تو منہ بولے بیٹے ہیں، تو ان کی زوجہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے حضرت خدیجہ سے 3 بیٹے ہوئے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، اور ایک بچہ ماریہ قبطیہ جو تھی ان کے بطن سے بھی ہوا تھا، ان کا نام شاید ابراہیم تھا، ہاں ابراہیم، لیکن سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کوئی بھی
مطلب جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، تو اسی لیے آپ کسی کے باپ نہیں، کسی مرد کے. تو یہی یہاں پہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. خاتم جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ لفافہ بند کر کے اس پہ مہر لگاتے ہیں نا، تو بس اب اس کو آگے بھیجنا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. تو آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا. اور احادیث میں بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. قیامت کے قریب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئیں گے، خود نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے. تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کیونکہ خاتم نبیین ہیں، نبیوں پہ مہر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. یعنی جنت میں فرشتے بھی اہل ایمان کو سلام کریں گے اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی جس طرح یعنی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے گواہی دیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، اور قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے اپنی قوموں کا پیغام اللہ کا پیغام قوموں تک پہنچایا تھا، اور یہ گواہی ان کی یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی. اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے کفر اور شرک کی تاریکیاں دور ہو گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور کافروں اور منافقوں کو کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا یا تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے. اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا. اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی حق عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو. یعنی نکاح کے بعد اگر عورتوں سے تعلق قائم نہیں رکھا گیا ہو تو پھر کیا ہوگا، ان کی عدت بھی نہیں ہوگی. اور جن سے تعلق قائم کیا گیا ان کی عدت 3 حیض تھی. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. بس تم کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، یعنی جتنا کچھ بھی تم ان کو دینا چاہتے ہو. اگر فرض نہیں ہے، اگر مہر وہ مقرر نہیں کیا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ دے دو. اور اگر مقرر کر لیا تھا اور ان سے تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر ان کو آدھا مہر دیں گے. یہ ہم پیچھے پڑ چکے. ورنہ حسب توفیق کچھ دے دو اور بھلی طریق پر ان کو رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں. اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دی ہیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، یہ اس صورت میں ہوگا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں. یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ اجازت جو تھی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. دیگر مومنوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ حق مہر ادا کریں. جو عورتیں آپ کو ہبا کرتی تھی نا، تو اگر آپ ان سے چاہتے تو نکاح کر سکتے تھے، لیکن بغیر مہر کے. وہ مہر کا مطالبہ نہیں کرتی تھی. لیکن مومنوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی. وہ تو حق مہر ادا کریں گے تبھی نکاح جائز ہوگا. ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں. یعنی جو شرائط اور حقوق جو ہم نے دیے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو، یعنی آپ تنگی محسوس نہ کریں اور ان کے ساتھ نکاح کو گناہ نہ سمجھیں.
اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے جس کو تم چاہو رکھ سکتے ہو، جس کو تم چاہو دور کر دو، اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ یعنی اگر کسی کو چھوڑنا بھی چاہتے ہو تو پھر تم چھوڑ سکتے ہو۔ اور اگر ان میں سے تو کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر یہ سب کے سب راضی ہو جائیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باریاں رکھی ہوئی تھی نا، لیکن اگر آپ ایک کی باری کو موقوف کر کے دوسری کو دے دیں گے تب بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور یہ یہاں پہ بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے تھے، اور ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے اختیار ملے تھے لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا تھا، سوائے حضرت سودا نے جو کہ جنہوں نے اپنی خود باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، ان کو ہبا کر دی تھی، باقی سب کی باریاں مقرر کی تھیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ بڑا ہی علم والا اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے، اگرچہ ان کی صورت آپ کو اچھی بھی کیوں نہ لگے، مگر جو آپ کی لونڈیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے تم نبی کے گھر میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو جب کہ وہ بلایا جائے، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے نکل کھڑے ہو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اس آیت کے کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ تشریف لائے تھے، ان میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تکلیف ہوئی، لیکن حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ نے ان کو جانے کے لیے نہیں کہا۔ تو یہاں پر دعوت کے آداب بتائے گئے اس آیت میں کہ ایک تو جاؤ تو وقت پر جاؤ، جب کھانا تیار ہو جو ٹائم دیا ہے اس پہ جاؤ، پہلے سے جا کے دھرنا ڈال کر نہ بیٹھ جاؤ، اور دوسرا کھاتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر باتیں مت کرو، کیونکہ پھر ظاہر ہے وہ جو میزبان ہے اس کو اپنے بھی کام کرنے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ سارے ان کو احکامات بتائے جا رہے ہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا۔ تمہارا اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی کسی بھی زوجہ سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، گناہ ہے، کیونکہ وہ امہات المومنین تھی، مومنوں کی مائیں تھیں۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کی ماتحت لونڈی غلام کے سامنے ہو۔ تو جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی، حکم نازل ہوا، تو گھر میں موجود جو اقارب تھے اور ہر وقت آنے جانے والے رشتہ دار تھے، ان کے متعلق سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے گا یا نہیں۔ تو پھر اس آیت میں انہی رشتہ داریوں کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں تھی۔ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اے نبی اور اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ اور منزلت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا کہ ہم بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تاکہ آسمانی اور جو دنیاوی مخلوق ہے وہ سب متحد ہو جائیں آپ کی تعریف میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا
یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی اتحیات میں السلام علیکہ یا ایھا النبی پڑھتے ہیں، لیکن ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی ان کو فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مختصر درود ہیں، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کا نام آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں زبان کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کسی کو بدنام کرنا، اس پر بہتان باندھنا، یا پھر ان سے ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا جس کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے، تو پھر ایسے لوگ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اب یہاں پہ پردے کا حکم آ رہا ہے، اور جلابیب کا ورڈ یوز ہوا۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جو بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن آپ کا ڈھک جائے، اور اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح سے گھونگھٹ لٹکانا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ چھپ جائے، اور نظریں جھکا کر چلنے سے راستہ بھی نظر آتا رہے۔ یعنی برقع جو ہوتا ہے وہ تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے پہنا ہے نا، لیکن اصل میں آپ چادر بھی پہن کر پردے کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ عورتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، صاحبزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو جلابیب ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لیں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ کسی اچھے گھر کی باپردہ عورتیں ہیں، ایک شریف ذاتی ہیں، باحیا عورتیں ہیں، اور جو بے شرم اور بے بدکار عورتیں ہوتی ہیں ان سے ان کا فرق ہو جائے گا، تو کسی اور کو ان سے چھیڑ چھاڑ کی جرت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر اب بھی یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں ہیں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے، تو ہم ان کو آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند ہی دن آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی وہ مل جائیں، پکڑے جائیں اور ان کے خوب خوب ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یعنی اگر اپنی حرکتوں سے نفاق سے یہ باز نہ آئے تو پھر ان کو سزا دینے کا حکم ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ بہت ممکن ہے کہ قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی ان کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت اور افسوس سے وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہم کو راہ راست سے ہٹا دیا۔ پروردگار تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی سچی باتیں کیا کرو، یعنی ایسی باتیں کرو جس میں کوئی انحراف اور ٹیڑھا پن نہ ہو، نہ دھوکہ اور نہ فریب ہو، بلکہ بات بالکل سچ اور حق ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا، یہ جو شریعت کے جو احکامات ہیں، تو وہ اس کے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن انسان کے اوپر جب پیش کیا گیا تو وہ اطاعت الہی کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے۔
وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، یعنی یہ بارے گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ وہ بار تو اٹھا لیا ہے لیکن اس کی قدر و قیمت سے غفلت برت کر جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے احکام پہ عمل نہ کر کے اللہ تعالیٰ کا کو غضبناک کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرما لے۔ یعنی اس امانت کا ذمہ دار بنانے کا کیا مقصد تھا انسان کو، کہ اس سے اہل نفاق اور اہل شرک جو ہے ان کا نفاق اور شرک واضح ہو جائے، اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے، اور پھر اسی کے مطابق ان کو جزا دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ سورہ سبا، سورہ سبا مکی سورت ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اس کی ملکیت اور تصرف میں ہے، اسی کا ارادہ اور اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ آخرت میں بھی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، تو یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے۔ یہ جو ہم نے سورہ زمر میں آتا ہے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اور سورہ اعراف میں آتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف وہاں پر ایمان والے کریں گے، اور وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جاتا ہے یعنی بارش اور خزانہ وغیرہ، اور جو اس سے نکل کر آسمان کی طرف اترتا ہے یعنی بارش، اولے، گرج، بجلی اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول، اور جو چڑھ کر اس میں جاتا ہے یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال، وہ سب سے باخبر ہے اور وہ نہایت مہربان اور بخشش والا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور خوبیوں والا ہے، اور حق کی رہبری کرتا ہے، حق کی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ کافروں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم کو ایک دفعہ پھر سے نئی پیدائش میں پیدا کیا جائے گا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اس کو کوئی دیوانگی ہو گئی ہے، یعنی وہ کہنے لگے کہ یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، یا پھر وحی اور رسالت کا دعویٰ جو ہے اس کو سنا کر ان کا دماغ چل گیا اور یہ الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا بس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یعنی عذاب بھیج کے۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، یعنی ان کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی اور کئی امتیازی خوبیاں بھی ان کو دی۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی، یعنی ایک حسن صوت کی ایک ان کو نعمت دی تھی، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا تھا، اور یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ جیسے چاہے لوہے کو اپنے ہاتھ پہ موڑ لیتے تھے کہ تو پوری پوری زرہیں بنا، یعنی جو لڑنے کے لیے جو لباس پہنتے ہیں نا، تو وہ پوری طرح سے جسم کو ڈھانک لیتا ہے تاکہ وہ دشمن کے وار سے مسلمان محفوظ رہیں، تو وہ زرہیں بناتے تھے۔ اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، یعنی کہ وہ چھوٹی بڑی نہ ہو، سخت یا نرم نہ ہو، مطلب ان کو بہت خوبصورتی سے بنا۔ اور تم سب نیک کام کیا کرو، یعنی نعمتوں کے بدلے میں جو تمہیں نعمتیں دی ہیں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر ادا ہو جائے۔
یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، یعنی ہوا ان کے مسخر تھی، وہ اپنے لشکر سمیت ایک تخت پر بیٹھ جاتے اور جہاں آپ کا حکم ہوتا ہوائیں ان کو اتنی رفتار سے لے کر جاتی جتنی ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے جتنی مسافت طے ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو یہ اسکل دی اور ہواؤں کو ان کے تابع کیا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بھی بہا دیا، یعنی جس طرح ان کے لیے لوہا نرم کیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو کیا اسکل دی کہ ان کے لیے تانبے کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا تھا۔ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے کام آتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا، تو جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اس کو وہ سونٹا مارتا اور وہ جل کر بھسم ہو جاتا، اور جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلا قلعے اور مجسمے اور حوضوں کی برابر کی لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ محاریب محراب کی جمع ہے، اس سے مراد اچھی اور بلند عمارت ہے، یعنی بڑی بڑی عالیشان عمارتیں وہ تعمیر کرتے، اور بڑی بڑی ان کی دیگیں ہوتی تھی جس میں ان لوگوں کا سب کا کھانا بھی بنتا تھا، اور یہ دیگیں گڑی ہوئی ہوتی تھیں اور بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا اس میں پکتا تھا، اور یہ سارے کام کون کرتا تھا؟ جن کرتے تھے۔ اور اے آل داؤد، اور اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کا واقعہ ختم ہو جائے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہیں دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ مبتلا رہتے۔ تو یہاں پر جب وہ عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی، تو جنوں کو معلوم نہیں تھا، وہ ان سے بہت ڈرتے تھے، تو وہ ایک شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب جنوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو گئے تو ان کو نہیں پتا چلا کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی عصا کو گھن کا کیڑا کھا گیا، یعنی اس میں دیمک لگ گئی، تو وہ جب گرا، یعنی کیڑے کے کھانے سے جب وہ گل گیا تو اس سے کیا ہوا کہ وہ نیچے گر پڑے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہیں، لیکن جب لکڑی کو گھن لگ گیا اور وہ گر گئے، اس کے سہارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تب ان کو پتا چلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 10 ہم نے کل پڑھ لی تھی، اور یہ جو ابھی تلاوت ہوئی جہاں تک وہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کو سمرائز کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا تھا، یعنی ان کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور پہاڑ جو تھے وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ساتھ ہی پرندے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہوتا تھا کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، چنانچہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہو جاتے۔ اور ان کے لیے لوہا نرم کرنے کی بات ہوئی تھی، تو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر، جیسے ہم وہ کلے وغیرہ بچے بناتے ہیں نا، اس طرح سے ان کے ہاتھ میں وہ موم ہو جاتا تھا، یعنی ان کو کسی ٹول کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جیسے گیلی مٹی سے آپ وہ بناتے ہیں نا برتن وغیرہ، تو اس طرح سے وہ جیسے چاہے اس کو موڑ لیتے تھے، بٹ لیتے تھے، اور جو چاہے بنا لیتے تھے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہنر عطا فرمایا تھا۔ اور جوڑوں میں اندازے رکھ اور تم سب نیک کام کیا کرو، یعنی جو جوڑے ہیں، جب ان کو کہا نا کہ جنگ کا لباس بنا، زریں بنا، جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لیتی ہیں اور دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی ہیں، تو وہ اس طرح کا لباس تیار کرتے تھے اپنی اسکل کی مدد سے۔ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹی بڑی نہ ہو، یعنی سخت یا نرم نہ ہو، بلکہ کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہو کہ جوڑ حرکت کرتے رہے اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے، اور نہ ہی اتنے موٹے ہوں کہ اس کو توڑ ڈالیں۔ تو یہ ساری صنعت جو تھی، یعنی ذرا بانی کی جو صنعت تھی، اس کے بارے میں ان کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ کس طرح سے بنانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز کسی کو بنانی نہیں آتی تھی۔ اور نیک کام کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان تمام نعمتیں جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، جو تمہیں اسکلز عطا کی، جو نعمتیں، بادشاہت، نبوت عطا کی، تو اس کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے۔
اور سب سے مین چیز کیا ہے شکر میں؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ جو منعم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اس کی اطاعت اور نافرمانی سے بچا جائے۔ تو فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، ان کے لیے جیسے میں نے کل بتایا کہ ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور وہ 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے، یعنی صبح کو بیٹھتے تھے اور شام کو پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح سے شام کی منزل بھی طے کرتے تھے۔ اور تانبے کا ایک چشمہ، داؤد علیہ السلام کو لوہے کا فن دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موہ ہوتا تھا، اور ان کو تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا۔ تو یہ بھی بہت زیادہ قیمتی دھات ہے تانبے کا چشمہ، تو وہ اس سے بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے بناتے تھے۔ اور جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، اور جو بھی سرکشی کرتا تھا تو اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ تھا جو ان کو کوڑے سے مارتا تھا، تو وہ بالکل سدھرے ہوئے رہتے تھے، ان کی ہر بات سنتے تھے، کیونکہ جن جو ہوتے ہیں نا بہت سرکش مخلوق ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، جیسے قلعے ہیں، مجسمے ہیں، اور حوضوں کے برابر لگن ہے، اور چولہے پر بنی ہوئی مضبوط دیگیں، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کا کھانا بنتا تھا، تو وہ اتنا اتنا زیادہ کھانا بناتے تھے، تو اس کے لیے بہت بڑی بڑی اور مضبوط دیگیں چاہیے ہوتی تھیں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دیگیں جو تھیں وہ پہاڑوں سے بنائی جاتی تھیں، پہاڑوں کو تراش کے، کیونکہ ان کو ظاہر ہے اٹھا کے ادھر ادھر تو نہیں لے جا سکتے تھے، تو پہاڑوں کو ہی تراش کے دیگیں بناتی تھی اور بنائی جاتی تھیں، اور اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پکتا تھا۔ اور یہ سارے کام جنات کرتے تھے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی کچھ خصوصیات دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی ہیں، تو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے، اور وہ طاقت میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے، کہ ان کے لیے مضبوط دیگیں بناتے تھے۔ اور اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو آخر میں ان کی موت کا تذکرہ بتایا تھا، کہ جب ان پر موت کا حکم اللہ نے بھیجا سلیمان علیہ السلام پر، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سامنے کھڑے رہتے تھے اپنے عصا کے ذریعے ٹیک لگا کے، اور وہ جنوں کو دیکھتے رہتے تھے، جیسے ایک شیشے کی دیوار تھی، اس میں سے وہ سامنے عمارت بنا رہے ہوتے تھے، تو وہ ان سے ڈرتے تھے، اور وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، ان کی حکم کی روگردانی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کی موت آ گئی تو انبیاء کے اجسام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو وہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ ان کی موت واقع ہو گئی تھی، طبعی موت، لیکن جب ان کے عصا کے اندر کیڑے نے اس کو کھایا، تو وہ عصا جب گرا تو پھر اس سے پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جنات جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، یا ان کو غیب کی باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے کافی عرصے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، تو اس سے پتا چلا کہ وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، کیونکہ جنات کے بارے میں یہ چیز اس زمانے میں مشہور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ غیب دان ہوتے، یعنی جنات، تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی کہ وہ جس طرح سے وہ سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہے، اور ان کی وہ اپنے کام کی نگرانی کر رہے، تو وہ ان کے ڈر سے سارے کام کرتے رہے۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے۔ اس کے بعد اب سبا اس سورت کا نام ہے، اور یہاں پہ قوم سبا کا کچھ ذکر ہے، جو اگلی آیت میں، آیت نمبر 15 میں، لَقَدْ كَانَ لِلسَّبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ سبا جو ہے وہ وہی قوم تھی جس کا ملکہ سبا کے بارے میں مشہور تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ہم نے سورہ نمل میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا، سین سے سبا، ٹھیک ہے، سین بے الف۔ اور آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا، اور یہ ملک بری اور بحری تجارت بھی کرتا تھا، اور زراعت اور باغبانی میں بھی نمایاں تھا، اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں، اور اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، اور ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، اور اس میں سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا، اور ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کر رکھے تھے، اور اس کے ساتھ باغات بھی لگا دیے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا، اور باغوں کو سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں 2 باغوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جنتین سے 2 باغ مراد نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں کی 2 جہتیں مراد ہیں، یعنی باغوں کی کثرت تھی۔ یہاں جہاں پہ نظر اٹھائیں تو وہاں پہ باغات اور ہریالی اور شادابی نظر آتی تھی۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی
آپ کو جس نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو۔ یہ عمدہ شہر، کیونکہ یہاں پر باغوں کی کثرت تھی، پھلوں کی فراوانی تھی، اسی لیے اس کو عمدہ شہر کہا گیا، اور اس کی آب و ہوا بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی عمدہ تھی۔ اور جو موذی قسم کے وہ ہوتے ہیں جاندار، جیسے مچھر مکھی وغیرہ، ان سے بھی یہ پاک تھا، اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ یعنی تم اگر رب کا شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اگر انسان توبہ کا اہتمام کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہوتی ہے وہ وہ مطلب گناہ اس کی ہلاکت کا سبب نہیں بنتے، کہ اگر انسان بار بار توبہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی استغفار کرنے کو کہا گیا نا، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہے۔ لیکن کیا ہوا، اتنی نعمتیں پانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْإِرَمِ، انہوں نے کیا کیا، روگردانی کی، تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کو بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے تھے، اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان جو بند بنائے تھے نا، تعمیر کر کے جو رکاوٹ ڈالی تھی، اس سے زراعت اور باغبانی کے کام میں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے تیز و تند سیلاب کے ذریعے ان کے پشتوں اور بندوں کو توڑ دیا، اور شاداب اور پھلدار باغوں کو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا کہ اس میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکار ہوتے تھے، نہ تو اس میں پھل لگتا تھا، اور ان کا اگر کوئی پھل بھی ہوتا تھا جنگلی تو وہ سخت کڑوا اور کسیلا ہوتا تھا، اور کچھ بیری کے درخت تھے، اس میں بھی کانٹے زیادہ تھے اور بیر کم تھے۔ اور ارم کا مطلب، ارما کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے بند، جو بند باندھتے ہیں نا ہم، یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا کہ اس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا، اور پانی شہر میں بھی آ گیا، اس سے ان کے مکانات بھی ڈوب گئے، اور باغ بھی سارے اجاڑ اور ویران ہو گئے۔ تو یہ بند سد مارب کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہاں پہ اسی کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کہ ان کی ناشکری کا ان کو بدلہ دے دیا، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، اور ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت ڈال رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں۔ برکت والی بستیوں سے یہاں پہ مراد ہے شام کی بستیاں۔ تو ملک سبا جو تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو اب آج کل یمن کا علاقہ ہے وہ تھا یہ، اور شام کے درمیان سڑک کے بالکل کنارے پر بستیاں آباد تھیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان بستیوں کی تعداد تقریباً 4700 تھی، اور یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی۔ اس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کے لیے زیادہ راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یعنی جہاں چاہے رک جاتے تھے اور ان کو کھانا پینا اپنا مل جاتا تھا، اور دوسرے ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی لوگوں کے رہنے کی وجہ سے وہاں پہ رونق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں چلنے سے منزلیں مقرر کر دی تھی، یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ معین تھا، تو وہ اپنا اسی حساب سے سفر کرتے تھے۔ جیسے صبح کو سفر جو ہے وہ شروع کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی تک پہنچ جاتے، اور وہاں کھا پی کر آرام کرتے، اور پھر آگے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے، اور اگر رات آتی تو رات کو وہاں پہ پڑاؤ کر لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی ہوئی تھی۔ ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان چلتے پھرتے رہو، لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ یعنی ان کو مزہ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کو آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو بستیاں قریب قریب ہیں ان کو دور کر دیں، یعنی ہم جب چاہے سفر کر سکیں، مسلسل آبادیوں کی بجائے ہمیں بیچ بیچ میں سنسان اور ویران جنگلات اور صحراؤں سے بھی گزرنا پڑے، اور دھوپ کی شدت اور سردیوں میں یکبستہ ہوائیں بھی ہم کو پریشان کریں۔ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا کوئی ایڈونچر بھی ہو، ہمیں اس طرح سے ہم کو مزہ نہیں آ رہا، جیسے انہوں نے نہیں کہا تھا بنی اسرائیل نے، کہ جب ان کو من و سلوہ دیا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگے نہیں ہمیں تو پیاز اور دالیں اور یہ سب کچھ کھانا ہے، لہسن، کیونکہ ہم ایک ہی کھانے سے بور ہو گئے۔ تو ان کو بھی اللہ میاں نے اتنی آسانیاں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو دور دور کر دیں ہمارے فاصلے، کہ ہم تھوڑا ایڈونچر بھی چاہ رہے ہیں۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اسی لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا، یعنی ان کو ایسا کر دیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ ہر ایک کی زبان پر ہو گیا، مجلسوں اور محفلوں میں موضوع گفتگو وہ بن گئے، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے، یعنی ان کو متفرق اور منتشر کر دیا۔ چنانچہ سبا میں کہتے ہیں مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے، مطلب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جیسے وہ ایک پوری ایک بستی تھی اس طرح سے نہ رہی۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے،
شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس میں شک کرتے ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، یعنی جن کو تم معبود سمجھتے ہو اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں روزی رزق دینے والے ہیں، تو تم سب کو پکار لو۔ نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے اور نہ ان کا کوئی حصہ ہے، یعنی ان کو نہ خیر پر اختیار ہے نہ شر پر اختیار ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کو نقصان سے بچانے کی، اور ان کو ایک ذرے کا اختیار نہیں ہے۔ کا کیا مطلب ہے کہ نہ یہ پیدائش میں اور نہ ملکیت میں اور نہ تصرف میں کسی قسم کا اختیار یہ کسی بھی چیز پر نہیں رکھتے، اور نہ ان کا کسی میں کوئی حصہ ہے، نہ نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہی سب کے اوپر سب کے لیے کافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر تمام اختیارات کا مالک ہے، اور سارے کسی اور کے تعاون کے بغیر ہی وہ اپنے سارے کام آرام سے کر لیتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، اور شفاعت یا سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ انبیاء اور ملائکہ وغیرہ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، لیکن کسی اور کے لیے سفارش فائدہ مند نہ ہوگی اور نہ ہی ان کو اجازت ہوگی۔ جو مستحقین شفاعت ہوں گے انہی کی شفاعت کی جائے گی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے کی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی امر یا کسی حکم کے بابت کوئی وحی نازل فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپنے لگتے ہیں، اور ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو جو عرش پکڑے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں وہ دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح سے خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ فضا کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے حق فرمایا اور وہ بلند بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ وہ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا پھر ہم گمراہی پر ہیں، یعنی جو گمراہی پر ہوگا وہ ایسی چیزوں کو معبود سمجھے گا، اور جو ہدایت پر ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ وہ اہل توحید ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو باطل معبود ہیں یہ نہ تو بارش برسا سکتے ہیں نہ کچھ اگا سکتے، اور آسمان اور زمین سے روزی پہنچانے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جو لوگ ان کو پوج رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ قل لا قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بابت تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ تمہارے اعمال کی بابت باز پرس ہم سے کی جائے گی، یعنی تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، جو تم کرو گے اس کو تم ہی بھگتو گے، اس کا جواب دہی تم ہی کرو گے، اور جو کچھ ہم کریں گے اس کا جواب ہم دیں گے، تم نہیں دو گے۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، یعنی جو اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے ان کو جنت میں ڈالے گا، اور جو برائی کریں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی غالب ہے اور باحکمت ہے، یعنی اس کا نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی ہمسر ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ کی رسالت سب کے لیے عام ہے، اور آپ کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرا یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم ہیں، اور یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔
پہلی کیا ہے کہ مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدد کی گئی، یعنی دشمن کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ تمام روئے زمین میرے لیے مسجد ہے اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کر سکتی ہے۔ تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھا، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ اور پانچواں، پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، اور سچے ہو تو بتا دو، اور جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی قیامت کا دن مقرر ہے اور اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن جب وہ وعدہ آ جائے گا تو تم اس سے ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہو سکو گے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، یعنی جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ ہیں، ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تم نے ہی ہم کو پیغمبروں اور دایان حق کے پیچھے چلنے سے روکا تھا۔ تو آپس میں ان کی بحث چل رہی ہوگی، ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہرا رہے ہوں گے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے، یعنی اگر تم ہمارے پیچھے نہ لگتے یا ہم تمہارے پیچھے نہ لگتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہم تو اسلام لے کر آتے اور ہم ایمان والے ہوتے اور جنت کے مستحق ٹھہرائے جاتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی جو لیڈرز ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم تم کو ہدایت سے روکتے، تم نے خود اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا اور آج مجرم ہم کو بنا رہے ہو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشی کر رہے ہوں گے، لیڈرز اور فالوورز۔ اس کے جواب میں یہ فالوورز ان متکبروں سے کہیں گے، نہیں نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ شریک مقرر کرنے کا تمہیں حکم دینا ہماری بے انصافی کا باعث ثابت ہوا۔ یعنی جب ہم تو مجرم جب بنتے نا کہ ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، لیکن تم ہمیں دن رات گمراہ کرتے رہے، اس وجہ سے ہم تمہارے پیچھے لگ کر اپنے ایمان سے محروم ہو گئے۔ یعنی ایک طرح سے بلیم گیم ہو رہا ہوگا کہ وہ ان کو بلیم کر رہے ہوں گے، لیڈرز فالوورز کو کر رہے ہوں گے اور فالوورز لیڈر کو بلیم کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سب ہی آگ میں جلنے والے ہیں اور سزا پانے والے ہوں گے۔ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، یعنی اب ان کو ایک تو اپنے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوں گے، لیکن دونوں فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ کاش ہم یہ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ سزا نہیں ملتی۔ اور کافروں کی گردن میں ہم توق ڈال دیں گے، یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ دیں گی، یعنی ہاتھ اٹھا کے ان کی گردن کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے تاکہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو صرف ان کے عمل کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر۔ اور ہم نے تو جس بستی میں بھی آگاہ کرنے والا بھیجا ہے وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پیغمبروں کے واقعات پڑھے، تو جو ان کا ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، سردار ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے کفر کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات اگر پیغمبر بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور پھر ان کو فالو کر کے باقی جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور ان کی طرح وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کیا کہنے لگے یہ جو ایلیٹ طبقہ تھا، یہ سردار کہنے لگے کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کو عذاب دیا جائے، یعنی دنیا میں جب اللہ نے ہم کو مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا ہے تو اگر قیامت ہوئی بھی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کو جو نعمتیں مل رہی تھی نا تو وہ سمجھنے لگے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت دے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح دنیا میں کافر اور مومن سب کو اللہ کی نعمتیں مل رہی تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ تو دار الجزا ہے، جو دنیا میں آپ نے کیا ہے اس کے عملوں کی آپ کو جزا ملنی ہے، اچھی یا بری۔ اور یہاں سب ہم سارے کے سارے کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ بطور آزمائش۔ تو بطور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو بھی نعمتیں دیتا ہے اور فرما بردار کو بھی نعمتیں دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو تم سے محبت ہے،
یا تم اللہ کے بارگاہ میں تمہارا کوئی خاص مقام ہے، بلکہ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دے، یعنی یہ مال اس کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس مرتبے حاصل ہوں، ہاں جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، یعنی محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، اور ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، یعنی کئی کئی گنا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے، یعنی جنت میں ان کو اونچے مقامات پر محل دیے جائیں گے جس میں وہ آرام سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی کافر کو بھی مال دیتا ہے اور کبھی مومن کو تنگ دست کر دیتا ہے، تاکہ وہ اجر و ثواب میں اس کا اضافہ ہو جائے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے، صبر کرے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق انفق علیک، یعنی تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھے بدلہ دوں گا۔ اور دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، یعنی اللہ یہ ہے جو سب کو بہترین روزی عطا فرماتا ہے۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یعنی کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا وہ بات میں کیسے کر سکتا تھا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے کیا تمہارے کہنے پر یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اور ظاہر فرشتے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس سے بالکل لا علم ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہی ہے، یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار برات کر دیں گے، اور کہیں گے آپ ہی، ہم تو آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی ہمارے ولی ہیں۔ یعنی اصل میں شیطانوں کے یہ پجاری ہیں، کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے تھے اور ان کو گمراہ کرتے تھے۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ نفع اور نقصان کا اختیار سارا اللہ کے پاس ہوگا۔ اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور ظالموں سے مراد کون ہوں گے؟ غیر اللہ کے پجاری، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے اور اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں اتنی غلط بات کرتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی کتاب ہے یا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اور حق ان کے پاس آ چکا ہے، پھر بھی کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہاں پہ حق سے مراد بھی قرآن کریم ہی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان مکے والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا ہے، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو کچھ دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، یعنی جو نعمتیں پچھلی قوموں کو ملی تھی اہل مکہ کو تو ان میں سے کوئی چھوٹا سا پارٹ بھی نہیں ملا۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ یعنی کفار مکہ کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے تکذیب اور انکار کا راستہ اختیار جو کیا ہوا ہے اس پہ برقرار ہے
تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے پچھلی امتیں تباہ ہو گئی تھیں ایسے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اپنی ضد اور جو تمہاری جو انا ہے، ضد اور انا کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے غور سے سنو، ایک ایک ہو کے، دو دو ہو کے، کہ تم جو رسول جن کو تم انکار کر رہے ہو ان کی تو زیادہ تر زندگی تمہارے اندر ہی گزری ہے، تو ان کے اندر کوئی تم نے کبھی پہلے کوئی دیوانگی دیکھی ہے جو وہ اب دیوانے ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وہ بالکل دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے جو دعوی نبوت کر رہا ہوں تو اس سے میرا مقصد ہے کہ دنیا کمانا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، بلکہ سارا اجر اللہ ہی کے ذمے ہے جس کو ہر بات کی خبر ہے۔ یعنی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دیجئے میرا رب حق اور سچی وحی نازل فرماتا ہے، اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ قذف کا مطلب ہوتا ہے تیر اندازی، یہاں دوسرے معنی ہیں، یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی کلام کرنے کو بھی کہتے ہیں اور تیر اندازی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ اس کا مطلب کیا ہے قذف کا، کہ وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے اور اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے اور ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا تھا اور نہ اب کچھ کر سکے گا۔ حق سے مراد قرآن ہے اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے، تو اب یہ جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو مجھے میرا پروردگار عطا کرتا ہے، اور ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ یعنی ساری بھلائی بھی اللہ کی طرف سے یعنی وحی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، تو وحی میں جو رشد و ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اور اگر میں گمراہ بھی ہو جاؤں گا تو وہ میری کوتاہی کی وجہ سے ہوگی اور اس کا وبال میرے اوپر ہی ہوگا۔ یہ جو ہے نا کہ میں وہ جو میرا پروردگار جو میرے اوپر وحی کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم بحری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے، قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت ملاحظہ کریں جب یہ کافر گھبرائے ہوئے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی گرفت میں ہوں گے، میدان حشر کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ یعنی آخرت میں تو ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا میں تو یہ اس سے بھاگتے رہے، تو آخرت میں تو صرف آخرت تو صرف دار الجزا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ایمان لاتے تو اس کی جزا آپ کو پھر آخرت میں ملتی، یہاں پر تو ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ وقت کفروا من قبل، اور اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہتے تھے، یعنی صرف اپنے گمان سے اور ظن کے ساتھ وہ کہتے تھے یہ قیامت اور حساب کتاب نہیں ہے، یا قرآن کے بارے میں کہتے یہ جادو ہے اور گھڑا ہوا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں اور شاعر یا مجنون ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف گمان پہ، ایسے ہی بس ظن پہ بغیر دلیل کے یہ بات پھینکتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اور ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے، یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، لیکن ان کی اس خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی ان کی خواہش کو رد کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پچھلی امتوں کا بھی ایمان اس وقت قابل قبول نہیں تھا جب وہ عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ بھی آج وہی کام کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ریب اور شک سے بچو، جو شخص شک کی حالت میں فوت ہو جائے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا،
اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین کے ساتھ ہی اٹھے گا، یہ ابن کثیر میں ہے۔ سورہ فاتر۔ سورت فاتر مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں سزاوار ہیں، جو ابتدا یعنی پہلے پہل آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ فاتر کا ورڈ یوز ہوا، فاتر کا مطلب ہوتا ہے پہلے پہل کوئی چیز ایجاد کرنے والا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین بغیر نمونے کے سب سے پہلے بنائے، تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دو دو تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یا قاصد بنانے والا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل، یہ فرشتے ہیں اللہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، اور جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں اور آسمان پر جاتے ہیں، اور مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، یعنی بعض فرشتوں کے پر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ بند کر دے اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں بھیجتے ہیں، اور ان سے نعمتوں میں کتابیں بھی آ جاتی ہیں، جو ہمارے پاس وحی کے ذریعے کتاب بھیجی گئی یعنی قرآن مجید، تو وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنی۔ یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی وہی ہے، اور واپس لینے والا اور روک لینے والا بھی وہی ہے۔ نہ اس کے علاوہ کوئی موتی ہے یعنی دینے والا ہے، اور نہ ہی کوئی منم ہے، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا نماز میں، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم کہاں سے الٹے پھرے جاتے ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ۔ تو مطلب کیا ہے کہ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق تو اللہ ہی ہے۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلا کر یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، تمام معاملات کا فیصلہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے۔ پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو کیا ہوا تھا، ان کو صرف بربادی اور ہلاکت ہی ملی تھی، تو ان کو بھی ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایہا الناس انا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت ضرور برپا ہوگی، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی آخرت کی نعمتوں سے دنیا کی زندگی تم کو غافل نہ کر دے، کیونکہ یہ تو ایک عارضی زندگی ہے دنیا کی، اور آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے۔ اور نہ دھوکے باز شیطان تم کو غفلت میں ڈالے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے داؤ اور فریب سے بچ کر رہو، وہ بہت ہی دھوکے باز ہے، اس کا مقصد تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم کرنا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی جانو، یعنی اس کو دشمن سمجھو، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچو، جس طرح سے ہم دشمن سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرتے ہیں ایسے ہی شیطان سے بچو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں دیگر اور جگہ پہ بھی مختلف آیتوں میں ہے نا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، تاکہ ایمان والے اہل ایمان جو ہیں وہ عمل صالح کو کسی بھی وقت غفلت اس سے نہ بڑھتے۔ یعنی مغفرت اور اجر کبیر کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے وہ صرف اسی ایمان پر ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا، عمل صالح کے بغیر آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے
بس وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے، یعنی جیسے کافر ہیں یا شرک کرنے والے منافقین ہیں اور مشرک ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، یا یہ اس شخص کے برابر جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ یعنی یہ پوری آیت کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک دفعہ ترجمہ، پھر آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں اور وہ خود ان کو اچھا سمجھتا ہے، یعنی شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور وہ اس کو اچھے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ میں اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوں۔ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ اور ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، تو وہ اللہ کے کوئی چہیتے نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور علم پر مبنی ہے۔ اگر یہ لوگ ہلاکت میں جا رہے، مطلب یہ لوگ اگر گمراہی میں جا رہے ہیں تو یہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو، اپنی جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، یعنی ان کے جو بھی اقوال ہیں یا ان کے فعل ہیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، وہ ان کے ہر حال سے بخوبی واقف ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ سے جی اٹھنا ہے۔ یہاں پر بار بار بارش کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح سے بادلوں سے بارش برس کر خشک جو مردہ زمین ہوتی ہے اس کو ہم شاداب یعنی زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی ہم تمام لوگوں کو زندہ کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہوگی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، یعنی جو اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے نا، ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عزت دے وہ عزیز ہوگا اور جس کو چاہے وہ ذلیل کرے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ ہم دنیا والے لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم فلانے کا اگر بات نہیں سنیں گے تو وہ ہم کو بے عزت کر دے گا، حالانکہ عزت اور ذلت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے اور جس کو چاہے وہ ذلت دے۔ اگر ہمارا اس پر ایمان پکا ہو جائے نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام تر ستھرے کلمات یا صاف کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ کی تسبیحات، تحمید، تلاوت اور جو بھی ہم اچھے نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، یا پھر فرشتے ہمارے نیک اعمال لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں تاکہ اللہ ان کی جزا دے، اور وہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ یعنی جو عمل صالح ہیں، اللہ تعالیٰ عمل صالح کو کلمات طیبات پر فرما رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بلند کرتا ہوں، کیونکہ عمل صالح سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مخلص ہے۔ یعنی کوئی بھی ہم زبان سے جو بات کہتے ہیں نا، تو جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے ہاں وہ بات بے حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے عمل صالح کی ہر جگہ بات کرتے ہیں۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر یا یہ چال برباد ہو جائے گی۔ یعنی خفیہ طریقے سے اگر کوئی ہم نقصان کسی کو پہنچانے کی تدبیر کرتے ہیں تو اس کو مکر کہتے ہیں۔ تو کفر و شرک کا ارتکاب بھی مکر ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے راستے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قتل کی سازشیں کفار مکہ کرتے تھے وہ بھی مکر ہے، اور ریاکاری یعنی دکھاوا کرنا بھی مکر یا مطلب کسی کو چکر دینا، چال بازی کرنا، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا مکر برباد ہو جائے گا، وہ جتنی بھی چالیں چل رہے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے گا، اور ان کا کیا ہوا مکر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔
لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر انسان کی نسل کو قائم کرنے کے لیے اس کی تخلیق نطفے سے کی، اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد اور عورت بنا دیا ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اسی کے علم سے ہے، یعنی زمین پہ گرنے والا ایک پتا اور زمین کی تاریکیوں میں نشو و نما پانے والے بیج کو بھی وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو بڑی عمر والا بھی عمر دیا جاتا ہے، اور جس کی عمر گھٹے وہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے، یعنی کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی عمر جو لمبی ہوتی ہے وہ صلہ رحمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے۔ تو مطلب بتانے کا مقصد اس آیت میں یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اور ان اختیارات کا مالک نہیں ہو سکتا، ہر چیز اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، وہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے یہ دو دریا، ایک میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کھارا ہے کڑوا ہے، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے اور پھاڑنے والی ہیں، کیونکہ وہ اس پہ اپنا راستہ بنانے کے لیے اس کو چیر کر وہاں سے نکل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، ان دریاؤں میں ہے تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی تجارت کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی یہ ساری نعمتیں جن کا ذکر کیا گیا، میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کا، اور وہ دونوں الگ الگ چل رہے ہیں، وہ آپس میں گٹ مٹ بھی نہیں ہوتے، میٹھا پانی الگ چلتا ہے اور دوسرا والا پانی کھارا والا الگ چلتا ہے، اور ہم اس سے اتنے فائدے کی چیزیں نکالتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، زیورات بھی نکالتے ہیں، اور کشتیاں چلا کر تجارت بھی کرتے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب اس لیے دیا کہ تم اس سے اللہ کا شکر ادا کرو ان کو پانے کے بعد۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، یعنی باری باری رات اور دن آتے ہیں، اور ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے، یعنی جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اور اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو تو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یعنی جتنی باتیں پیچھے بیان کی گئی ان سب کو کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور کھجور کی یہ قطمیر جو ہے، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک ہلکا سا باریک سی نا جھلی سی ہوتی ہے، آپ کبھی کھائیں تو دیکھیے گا، تو اتنی باریک جھلی کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ قطمیر لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹلی کے درمیان ہوتی ہے، اس کی گٹلی پر جیسا لفافہ چڑھا ہوتا ہے نا اس طرح سے وہ چڑھی ہوتی ہے، تو اتنے سے چھلکے کے بھی یہ مالک نہیں ہو سکتے، اور یہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسری ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یا تو اگر وہ جیسے قبروں میں جو مدفون ہیں ان کو لوگ پکارتے ہیں تو وہ تو برزخ میں ہے، وہ تو ہماری بات سن ہی نہیں سکتے، یا پھر یہ جو بت وغیرہ انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہماری بات سنیں گے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، یعنی تمہاری التجاؤں کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے، یعنی وہ کہہ دیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یا ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہیں دے گا، یعنی یہ جو ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ایسا علم اور اتنا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری حقیقتوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، یعنی یہاں پہ سارے لوگوں کی بات آ رہی ہے، جو بھی عوام ہے خاص ہے، حتیٰ کہ انبیاء وغیرہ اور صالحین بھی، یہ سب اللہ کے در کے محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر سارے لوگ اس کے نافرمان ہو جائے تو اس کی سلطنت پہ کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر سارے اس کے اطاعت گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہم نافرمانی کرتے ہیں نا اللہ کی، تو اس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، اور محمود کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نعمتوں کی وجہ سے، ہر نعمت جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہے اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے، یعنی اس کی تعریف آپ سے آپ ہوگی، کوئی کرے یا نہ کرے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے کر آ جائے، تو یہ بھی اس کی شان بے نیازی کی مثال ہے کہ وہ تمہیں ہٹا کر دوسری مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے جو اس کی اطاعت گزار ہو،
وہ اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن وہ تم کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی گراں بار یعنی بوجھ والا دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا نا، تو وہ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھائے گا، جس کی میں آپ کو پہلے بھی تفسیر بتا چکی تھی۔ لیکن ویسے ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اور اگر وہ جیسے ہم کہیں دنیا میں، تو ہمارے پاس اگر زیادہ کوئی سامان ہو یا کچھ ہو تو لوگ آپ کی آگے بڑھ کے مدد کر دیتے ہیں، ایون رشتہ دار نہیں بھی ہو، کوئی غیر بھی ہوگا تو وہ آ کے آپ کا سامان کیری کر لیتا ہے، آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں پر کوئی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، آپ کا شوہر بھی کیوں نہ ہو، آپ کے بھائی بھی کیوں نہ ہو، والدین بھی کیوں نہ ہو، تو وہ کوئی آپ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تبلیغ کر رہے تھے، اس کا فائدہ صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو کہ ڈر ہو، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس میں سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے متقین کی، کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں، کیونکہ نماز آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ اور جو بھی پاک ہو جائے گا وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا۔ جیسے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے نیک ہونے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اگر وہ پاک ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اپنے آپ ہی ہوتا ہے، اس کو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر نابینا سے مراد کافر ہے، اور آنکھوں والے سے مراد مومن ہے، اور اندھیروں سے مراد باطل قوتیں ہیں، اور روشنی سے مراد حق ہے، یعنی نور ہدایت جو نور اسلام ہے۔ باطل کی بے شمار قسمیں ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے جمع کا ورڈ یعنی ظلمات ہوا ہے، اور نور صرف ایک ہی ہے جو کہ ہدایت کا نور صراط مستقیم دین اسلام ہے، تو وہ صرف سنگولر میں یوز ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، یعنی یہ جنت اور دوزخ کی مثال ہے، کیونکہ جنت میں آپ کو چھاؤں ملے گی، اور دوزخ جو ہے وہ دھوپ ہوگی، وہاں پر دھوپ ہوگی، وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، مطلب جس کو حق بات سنانا چاہتا ہے وہ سن لیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور وہ جنت اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں، یعنی جس طرح سے قبروں میں موجود مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے تو وہ حق کی بات نہیں سن سکتے۔ تو یعنی کافر اور مشرک جو ہیں ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بدبختی لکھ دی ہے، دعوت اور تبلیغ کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، ڈھکن لگے ہوئے ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو ایمان پہ مجبور کریں، آپ کا کام صرف انذار ہے، نذیر ہیں آپ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں، تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی تو جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر نظر نہیں ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے؟ تو جس طرح سے مومن، کافر، صالح اور فاسد قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح سے مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف پیدا کیا۔ پھلوں کے بھی کئی رنگ ہیں، ذائقے ہیں، لذت اور خوشبو ہے، یعنی ایک ایک پھل کے کئی کئی رنگ اور کئی کئی ذائقے ہیں۔ کھجور ہے، انگور ہے، سیب ہے، ان کی کتنی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی کلر لیس پانی ہے، اور اس سے کتنی ساری قسم کی رنگ برنگے پھل ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بہت سارے گہرے سیاہ ہیں۔ تو جس طرح سے انسان الگ الگ طرح کے ہیں، مخلوقات الگ طرح کی ہیں، اسی طرح سے پھل اور جو پہاڑ ہیں وہ بھی مختلف رنگوں کے ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں سرخ ہیں، کہیں گہرے سیاہ ہیں، ہر طرح کے پہاڑ ہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔
اور اسی طرح آدمی اور جانور اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے انسان بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح جانور اور چوپائے بھی ہوتے ہیں. اللہ سے اس کے صرف وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی جو یہ قدرتیں بیان کی گئیں ان کو صرف علم والے ہی جانتے ہیں. جتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے یعنی دینی علم اتنی ہی ان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان کے اوپر خشیت الہی طاری ہوتی ہے. لیکن جو لوگ علم سے محروم ہیں تو وہ لوگ کیا ہوتا ہے وہ ان نشانیوں پہ سے سرسری گزر جاتے ہیں, ان سے کوئی سبق نہیں لیتے, عبرت نہیں پکڑتے. سفیان سوری فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں, عالم باللہ اور عالم بامر اللہ. یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود اور فرائض کو جانتا ہے. اور دوسرا صرف عالم باللہ جو اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہے. اور تیسرا صرف عالم بامر اللہ جو حدود اور فرائض سے باخبر ہے لیکن خشیت الہی سے عاری ہے. تو یہ ڈفرینٹ طرح کے علماء کے بارے میں بات ہوئی. تو فرمایا کہ جو حقیقی علم رکھتے ہیں صرف وہی اللہ سے ڈرنے والے, جو ان کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں, جن کے پاس علم ہوتا ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. یعنی اگر یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کو بخش دے گا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی علم والے کون ہیں؟ یہاں پہ علم والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مراد قرآن کریم ہے, اور صرف تلاوت ہی مراد نہیں ہے بلکہ اس میں غور و فکر بھی مراد ہے, اس میں تدبر بھی مراد ہے. اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, اقامت صلاۃ یعنی جیسی ادائیگی نماز کی مطلوب ہے ویسے ہی کرتے ہیں. وقت کی پابندی اور ارکان پورے طرح سے ادا کرنا, خشوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. یعنی دن اور رات خرچ کرتے ہیں. جہاں پر دکھانا مقصود ہوتا ہے وہاں پہ دکھاتے ہیں, جیسے زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ دکھا کر بھی دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. اور باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ پوشیدہ کرتے ہیں. وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ان کو واپس کریں گے تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو ان کے فضل سے اور زیادہ دے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے. یعنی بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے اگر وہ خلوص دل سے توبہ کریں, اور جو بھی وہ عمل صالح کریں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ قدردان ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو اجر کئی گنا بڑھا کے دے گا بلکہ فضل و کرم سے اس میں بہت بہت اضافہ کر دے گا. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی درست ہے, حق پر ہے. جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے, یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے علم ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے کتاب نازل کی, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے, اس میں تبدیلی پیدا کر لی گئی ہے اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا بلکہ اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا تاکہ تا قیامت لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہدایت حاصل کریں. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جن کو ہم نے بندوں میں سے پسند کر لیا تھا. تو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی اس قرآن کا وارث اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا اور دوسری امتوں کے مقابلے میں ان کو یہ شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرما لیا. پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی اب یہاں پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ ایسے لوگ جو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں. اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں, یعنی ملے جلے عمل کرتے ہیں, فرائض کے پابند تو ہیں لیکن کبھی کبھی محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے. اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جا رہے ہیں. یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلی دونوں ٹائپ سے سبقت کرنے والے ہیں. یہ بڑا فضل ہے, یعنی کتاب کا وارث کرنا
अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। जन्नात तो अदनी यदखुलूनहा युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन वलुलुआ वलिबासुहुम फीहा हरीर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ऐसे लोग बागात में हमेशा रहने वाले हैं, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगन और मोती इनको पहनाए जाएंगे। यानी दुनिया में तो सोना मर्दों पर तो हराम है ना, लेकिन वहां पर उनको जैसे बादशाहों को कंगन पहनाए जाते हैं, उस तरह से मोती और सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। और पोशाक यानी उनके कपड़े लिबास जो होगा वो रेशम होगा। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रेशम और दीबाज दुनिया में मत पहनो, इसलिए कि जो उसको दुनिया में पहनेगा वो उसे आखिरत में नहीं पहनेगा। और कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यानी ये सारी नेमतें पाने के बाद वो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, जो हमसे गम को ले गया। इन्न रब्बना लगफूरुन शकूर, और बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला है और बड़ा ही कदरदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मकाम में ला उतारा। यानी जन्नत में, और ना हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना हमको कोई परेशानी होगी, थकावट होगी। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोजख की आग है, ना तो उनकी कज़ा ही आएगी कि वो मर जाएं, और ना ही दोजख का अजाब उनसे हल्का किया जाएगा। और हम काफिर को ऐसे ही सजा देते हैं, यानी वहां उनको मौत नहीं आएगी। और वो लोग जो इसमें चिल्लाएंगे और कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो हम करते थे, यानी दुनिया में जो हम बुरे काम करते थे, अब हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे बल्कि आप ही की इबादत करेंगे, हमें इस आग से निकाल ले। चीखेंगे चिल्लाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ सकता था? यानी दुनिया में तुम्हें काफी लंबी उम्र मिली, अल्लाह ताला तुम्हें फौरन तुम्हारी नाफरमानी पे नहीं पकड़ा। तो अगर तुम चाहते तो उसमें सोच सोच विचार से और नसीहत से काम लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो समझ सकता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, यानी पैगंबर भी पहुंचे थे और उसके बाद उनके वरसा भी, उल्मा भी, लेकिन तुमने अपनी अक्लो फहम से काम नहीं लिया, और जो हक की बात बता रहे थे उनकी तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया। सो मजा चखो, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों का, बेशक वही जानने वाला है सीने की बातों का, यानी जो कुछ तुम्हारे अंदर है सबको अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वही ऐसा है जिसने तुमको जमीन में आबाद किया। तो जो शख्स कुफर करेगा उसके कुफर का वबाल उसी के ऊपर पड़ेगा, और काफिरों के लिए उनका कुफर उनके परवरदिगार के नजदीक नाराजगी बढ़ने का बायस होता है, और काफिरों के लिए उनका कुफर खसारा ही बढ़ने का बायस होता है। यानी अल्लाह के यहाँ कुफर कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा उनको, बल्कि उससे अल्लाह के गजब और नाराजगी में इजाफा होगा, और इंसान का नुकसान भी ज्यादा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि तुम अपने करार करारदाद शरीकों का हाल तो बताओ, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। यानी मुझको ये तो बताओ, उन्होंने जमीन में कौन सा जुज बनाया है, यानी जमीन में अगर तुम्हारे कोई खुदा है नाउजुबिल्लाह अल्लाह के अलावा, तो उन्होंने जमीन में क्या हिस्सा बनाया है? या उनका आसमानों में कुछ हिस्सा है? या हमने उनको कोई किताब दी है कि उसमें दलील कायम हो? बल्कि ये जालिम एक दूसरे से सिर्फ धोखे की बातों का वादा करते चले आ रहे हैं, यानी इनमें से कोई भी बात नहीं है, आपस में एक दूसरे को ये गुमराह कर रहे हैं। इनके लीडर उनको कहते थे कि ये माबूद उनको फायदा पहुंचाएंगे, उनको अल्लाह के करीब कर देंगे और उनकी शिफात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाए। तो ये अल्लाह की कमाल कुदरत और सनत का बयान है इस आयत में, कि अल्लाह ताला ही की मर्जी से आसमान और जमीन अपनी हालत पर बरकरार है, और वो उससे रूगर्दानी नहीं करते उसके हुक्म से। आसमान कभी हमारे ऊपर नहीं गिरता, या जमीन हमारे पैरों के नीचे से सरक नहीं जाती। अगर वो टल जाए तो फिर अल्लाह के सिवा कोई और भी उनको नहीं थाम सकता। तो ये अल्लाह की बहुत बहुत मेहरबानी है कि उसने आसमान और जमीन को थामे हुए है, और उनको अपनी जगह से हिलने और डोलने नहीं देता, वरना पलक झपकते में दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा और कोई इसको दोबारा से थाम नहीं सकेगा। वो हलीम और गफूर है, यानी इतनी कुदरतों के बावजूद बहुत ही हलीम है, अपने बंदों को देखता है कि वो शिर्क और नाफरमानी के काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्त में जल्दी नहीं करता, उनको ढील देता है। और गफूर भी है कि अगर कोई शर्मिंदा होकर उसकी बारगाह में झुक जाता है, तौबा और इस्तगफार और निदामत का इजहार कर देता है, तो वो उसको माफ भी कर देता है। और इन कुफ्फार ने बड़ी जोरदार कसम खाई थी कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आए तो वो हर एक उम्मत से ज्यादा हिदायत कबूल करने वाले होंगे।
یعنی یہ مشرکین کا بیان ہے نا کہ وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہتے تھے نا کہ اگر پیغمبر کوئی آئے تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب پیغمبر آ گئے تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہو گیا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، یعنی آپ پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے سرکشی کر لی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، یعنی جو یہ مکر کرتے تھے، جو تدبیریں کرتے تھے، اس کا برا ہی انجام ہوا۔ تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلوں کے ساتھ ہوا؟ یعنی جس طرح سے پچھلوں پر عذاب آیا تو کیا یہ بھی وہی چاہ رہے ہیں؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، یعنی اگر ان کی نافرمانی کا رویہ جاری رہا تو پھر ان کے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا اور اس کے رخ کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف نہیں پھرتا، اور نہ ہی کسی اور میں طاقت ہے کہ اس کو پھیر دے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو مشرکین عرب کو یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا تو تم اب بھی بچ جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے، تم توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، اور نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، وہ بڑے ہی علم والا ہے اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کی فوراً پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا۔ تو یہ بار بار اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ انسانوں کے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں، یعنی تمام اہل زمین کو ان کے گناہوں کی پاداش میں چاہے تو ہلاک کر سکتا تھا، بارشوں کا سلسلہ منقطع کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ان کو ڈھیل دی کہ وہ سدھر جائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، تو جب ان کی میعاد آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، یعنی جس دن وہ ان کا محاسبہ کرے گا ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ایمان اور اطاعت کرنے والے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اہل کفر جو ہیں ان کو گناہ ملے گا، یعنی ان کو عذاب ملے گا۔ تو اس میں اس آیت میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، مثلاً یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے اور اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو وغیرہ، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، موضوع احادیث ہیں یا پھر ضعیف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں جب ہم اس کو مردوں کے سامنے جب پڑھتے ہیں، جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے اس کے قریب پڑھتے ہیں، تو وہ تو ہم قرآن ہے، قرآن کی صورت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، قرآن تو پورا کا پورا شفا ہے، لیکن اصل میں اس کے میننگ پر غور کرنی چاہیے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں لوگ اس کو قریب المرگ شخص کے پاس پڑھتے ہیں، اس میں کیا ایسی چیز ہے جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم اس کا ہم کو ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ شاید اس جو شخص مرنے کے قریب ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو شاید یہی وجہ ہو کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مرنے والوں کے قریب پڑھا جائے۔ تو ابھی ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے، یاسین سے مراد، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے۔ تو یہ سارے اقوال جو ہیں وہ دلیل کے بغیر ہیں۔ تو مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے اور حروف مقطعات ہیں اسی طرح سے یہ بھی حروف مقطعات ہی ہیں، جس کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی، یعنی قرآن کی یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو نظم اور معنی کے لحاظ سے محکم اور پختہ ہے۔ اور آگے جواب قسم ہے اگلی آیت میں، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی قرآن کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، کیونکہ مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے کہ آپ تو پیغمبر نہیں ہیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یقیناً آپ اس کے پیغمبروں میں سے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضل کا اظہار ہے. کسی اور رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسالت کے اس بات کے لیے قسم کھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہیں. یہ دوسری خبر ہے اس کی قسم کی، کہ پہلی بتائی کہ وہ پیغمبر ہی کے راستے پر ہیں اور پیغمبروں میں سے ہے، اور دوسرا وہ ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل یعنی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو عزیز ہے، زبردست ہے، اور اس کا انکار اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر وہ قادر ہے. اور رحیم بھی ہے اللہ ساتھ ساتھ، کہ جو ایمان لائے گا، اس کا بندہ بن کر رہے گا، وہ اس کے اوپر بہت بہت مہربان ہوگا. تو یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے تو آج یہ غافل ہیں. یعنی اس قوم میں کوئی پہلے ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور ایک مدت تک یہ لوگ دین حق سے بے خبر تھے، کیونکہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو یہاں اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ غافل تھے، تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل تھے، اتبا، شیبہ وغیرہ. اور بات ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے نا، الف لام میم سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے فالوورز یا پیروکاروں سے بھر دوں گا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا تھا. اللہ نے تو ان کو اختیارات سے نوازا تھا نا، ان کو آزاد پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور جہنم کا ایندھن بن گئے. تو اللہ نے جبرن ان کو ایمان سے محروم نہیں رکھا، کیونکہ جبر کرنا جو ہے اللہ کی مشیت میں شامل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا، ان کو نیک اور بد راستے دکھا دیے، صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا. کیونکہ اگر جبر کرتے اللہ تعالیٰ کہ جبرن ایمان لے کر آؤ تو پھر امتحان مقصود نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. تو یہاں پر انسانوں کو صرف امتحان کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہاں پہ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر حق بات ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کی طرف ہو گئے ہیں. یعنی جیسے وہ گھوڑے وغیرہ کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں نا، تو وہ اوپر کی طرف اپنی گردن اٹھاتے ہیں. تو توق ڈالنے سے کیا ہے، نہ یہ سر کو جھکا سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے، بلکہ سر اوپر ان کے اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں نیچی ہیں. تو یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے. اور ہم نے ایک آڑ ان کے درمیان کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے. یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دی گئی، یہ ان کے لیے سامنے کی ایک طرح سے دیوار ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے علاوہ کچھ اور ان کو نظر ہی نہیں آتا، آخرت نظر ہی نہیں آتی. اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں بالکل ناممکن کر دیا، ان کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. اور ایک پیچھے آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جس انسان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا. جس کو پتا ہے کہ میں نے جا کے اپنے جرائم کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی ان کی نصیب میں لکھ دی گئی ہے. تو ان کو ڈرانا بالکل بیکار ہے. بس آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلتے ہیں اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو بالغیب کہتے ہیں نا، ایمان بالغیب، تو اللہ کو بغیر دیکھے ان سے ڈرنا. اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. یعنی قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت نہیں آئے گی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے.
اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو یہ آگے بھیجتے ہیں. آگے بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ جو ہم اعمال زندگی میں کرتے ہیں. اور آثار سے مراد کون سے عمل ہوتے ہیں؟ جن کے عملی نمونے اچھے یا برے ہم دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ اس کی اقتدا میں وہ اعمال کرنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا. جیسے اگر آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، نماز کا طریقہ سکھا دیا، کوئی اور ایسی اچھی بات اس کو بتا دی جس پر اس نے عمل کیا، تو اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے اور وہ شخص عمل کرتا رہا تو وہ اس کا اجر بھی آٹومیٹیکلی آپ کو مل رہا ہوگا. تو فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو. یعنی انڈیویجول بھی سب کو مل رہا ہوگا، لیکن جس نے اس کام کی ابتدا کی تھی اس کو بھی سب کا اجر ملے گا جو جو اس کے اوپر عمل کرے گا. اور جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے اوپر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، اور تیسرا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آثارہم کا مطلب قدم سے بھی ہے نا، کہ ان کے آثار، جیسے ہم کہتے ہیں نا ان کا نشانات، ان کے آثار. یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو بھی سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں. جیسے اگر وہ آپ کوئی دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے کہیں دور جاتی ہیں تو چل کے جب جاتے ہیں تو جتنے قدم آپ چلیں ان کے وہ بھی آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے نا کہ عہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے ان کو مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دونوں مفہوم ہی اپنی جگہ درست ہیں. یعنی جو بھی اچھا یا برا نمونہ انسان چھوڑ کر جائے گا اور بعد میں لوگ اس کی پیروی کریں گے تو وہ اس کے نشانات ہیں، تو ان کے اوپر بھی اس کو جزا یا سزا مل رہی ہوگی. تو یہاں پہ وہی اسی بات کا یہاں پر اظہار کیا گیا اس آیت میں، آیت نمبر 12 میں، کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو اعمال آپ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ اعمال جو وہ آگے بھیجتے ہیں یعنی جو دنیا میں کرتے ہیں، اور جو اعمال پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یعنی جو بھی ہماری نیکیاں ہیں یا ہماری بدیاں ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. واضح کتاب میں لکھا ہوا کیا مطلب؟ لوح محفوظ میں، یعنی تمام اعمال ہمارے لکھے گئے. نامہ اعمال کے اندر ہر ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. یعنی اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا. تو یہاں پر ایک مثال سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کئی رسول بھیجے. جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا، ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلا دیا، پھر تیسرے سے اس کی تائید کی. ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. یہ تین رسول کون تھے ان کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں پتا چلتی، لیکن یہ ہے کہ ایک بستی میں ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، تین رسولوں کو. یعنی اب سوچے کتنے ان کے بستی کے لوگ نافرمان ہوں گے کہ ایک کی بات نہیں مانی، دو کی نہیں مانی، اب تیسرے رسول کو بھیجا گیا ہے. ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو بالکل جھوٹ بولتے ہو. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارا ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی اللہ کا پیغام. انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. یعنی یہ قوم جو تھی انہوں نے ان کو پیغمبروں کو منحوس قرار دے دیا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بارش وغیرہ اگر رک گئی ہے تو کہنے لگے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہمارے اوپر رک گیا ہے، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہارے اپنے بدعمال کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم تو بالکل ہی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو. وہ شخص کون تھا؟
یہ نہیں پتا چلتا، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ 3 پیغمبر یہاں اس قوم میں آئے، وہ اتنی نافرمان قوم ہے کہ وہ ان کی دعوت کو نہیں اپنا رہی، تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کی پیروی کرنے کو قوم کو کہا۔ تو کہنے لگے کہ تم اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، یعنی ان کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، ان کا اجر تو صرف اللہ کے ذمے، وہ تو صرف تم کو راہ راست پر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور عذاب سے بچنے کو کہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے خبردار کرتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔